پکار سننے والا۔ تو فرمایا کہاں کنواں، کہاں مصر کا بازار، کہاں عزیز مصر کا محل، اور پھر کہاں جیل کی بند کوٹھری، وہاں سے میرے رب نے نکال کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے شاہی تخت کے اوپر بٹھا کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں اے انسانیت، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے حالات سے باخبر بھی ہے اور تمہارے حالات کو بدلنے کی وہ طاقت بھی رکھنے والا ہے۔ جب یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ ہی پکار کو سننے والا، وہی حالات کو بدلنے والا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کس طریقے سے پکاریں، اپنے اللہ کی پکار کس نام کے ساتھ کریں۔ تو قربان جائے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، لوگوں مجھے یا اللہ کہہ کے پکارو، میں تب بھی تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھے رحمان کہہ کے پکارو، میں تب بھی تمہاری پکار کو سنوں گا۔ یا اللہ تیرے کس نام سے میں تجھے پکاروں؟ تو اللہ نے کہا ایما تدعو، قرآن کا ترجمہ، مجھے جس نام کے ساتھ بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، میرے سارے نام ہی بڑے پیارے ہیں، تو مجھے پکارو تو صحیح، اللہ کہو، رحمان کہو، رحیم کہو، ودود کہو، رؤوف کہو، میں جس نام کے ساتھ چاہو، لیکن پکار صرف اللہ کی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی پکار نہیں ہو سکتی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یا اللہ یہاں تو دنیا والے مثالیں دیتے ہیں، ہاں جی کہ بادشاہ تک پہنچنا ہو تو فلاں کا وسیلہ ڈالنا پڑتا ہے، فلاں کا واسطہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اللہ نے 14ویں پارے کو فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اور مجھے وہ شہنشاہ نہیں، تم نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں وہ بادشاہ نہیں، ہاں جی میں تو وہ بادشاہ ہوں جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے، جس سے کوئی اقتدار کو چھیننے والا نہیں ہے، ہاں جی لیکن مجھے پکارو تو صحیح، جہاں بھی کوئی پکارے گا میں ہر حال کے اندر اس کی پکار کو سننے والا بھی ہوں اور اس کے حالات سے باخبر بھی ہوں۔ تو بہرحال فرمایا یا اللہ اب تجھے کس بولی کے اندر پکاریں، کس طریقے سے پکاریں۔ یہاں ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو بسا اوقات یعنی زبان وہی ہوتی ہے، لہجے بدل جاتے ہیں، بسا اوقات ہم دوسرے کے معنی کو سمجھ نہیں جاتے۔ اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف جائیں تو ہمارے لیے کسی کی زبان کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ ہم پھر کیسی، کس طریقے سے، کون سی زبان سے پکاریں؟ تو اللہ کہتا ہے جس زبان کے اندر بھی پکارو میں ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہوں، میں ہر ایک کی بولی سمجھنے والا ہوں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا وہی تو ذات ہے جو سمجھتا ہے بولیاں سب کی اور سن کے وہی بھرتا ہے جولیاں سب کی۔ تو جولیاں بھرنے والی بھی اللہ کی ذات، بولیاں سمجھنے والی بھی میرے اللہ کی ذات۔ یہاں سے کوئی بھی بڑے عہدے والا دوسرے ملک میں جائے اپنا ترجمان رکھا ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنی اس ترجمانی کے ذریعے میری بات کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میرے ہاں یہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تمہاری زبان کو سمجھنے کے لیے درمیان میں کسی ترجمان کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ شہنشاہ ہوں جو بغیر وسیلوں کے ساتوں آسمان کھڑے کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا پھر پکار کو سننے کے لیے پھر میں کسی وسیلے کا کیوں سہارا لوں؟ فلا تضربوا للہ الامثال، فرمایا ہر ایک کی، حدیث کے اندر آتا ہے مفہوم کیا ہے، فرمایا تاریک رات کے اندر سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی رات کی تاریکی میں چل رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سننے والا ہوں، جس ارادے کے ساتھ وہ چونٹی جہاں جا رہی ہے میں اس کے ارادے کو بھی جاننے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے انسان تجھے میں نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ تو تمام مخلوقات میں سے افضل
ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو جو رب ادنا سی مخلوق چیونٹی کی پکار کو سن سکتا ہے، وہ تیرے عظیم انسان مخلوق ہونے کی پکار کو کیوں نہیں سن سکتا؟ اگر ایک چیونٹی میری پکار کرتی ہے، اگر ایک چیونٹی میری پکار کرتی ہے، تو تو اشرف المخلوق انسان ہو کے اپنے رب کی پکار کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا آپ دیکھیے نا قرآن میں وہ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ اے چیونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ لا علمی کے اندر کہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب دیکھیں نا اس چیونٹی کا بھی یہ ذہن ہے، اس چیونٹی کی بھی یہ سوچ ہے کہ پیغمبر لا علمی کے اندر کہیں روند نہ ڈالے، لیکن اگر پیغمبر کو علم ہو تو سلیمان علیہ السلام اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہوئے ہمیں روند نہیں سکتے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب کسی چیونٹی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے مان جائیں کہ اصحاب محمد ہو کے پیغمبر کی بیٹی کے اوپر ظلم کر سکیں؟ یہ تیری سوچ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، تیرا نظریہ غلط ہے۔ اصحاب محمد ظالم نہیں ہو سکتے، وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اگر عیب والے صحابہ ہوتے تو اللہ کبھی میرے پیغمبر کو ایسے یار عطا نہ کرتا۔ تو بہرحال جس وقت وہ چیونٹی نے بات کی، اللہ نے وہ بات اپنے پیغمبر کو بتائی، اور اللہ نے پوری سورت اس کے نام کی، سورت نمل، ہاں جی، قرآن بنا کے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل کر دی۔ تو جو اللہ چیونٹیوں کی پکار کو سننے والا ہے، وہ تیری پکار کو کیوں نہیں سنتا؟ وہ ہماری پکار کو کیوں نہیں سنتا؟ ہم ڈھنگ تو ایسا بنائیں، ہم طریقہ تو ایسا اپنائیں، ہم اپنی پکار کو خالص تو کریں، ہم اپنے اندر عاجزی تو لے کے آئیں، ہم اپنی ذات کو مٹا کر پھر اس ذات کی طرف یقین کر کے تو دیکھیں۔ قسم بخدا کبھی وہ دامن کو خالی نہیں رکھے گا، کبھی وہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی رد نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي چل رہی تھی پکار کی کہ کسی دیہاتی نے آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس کا سوال بڑا عجیب تھا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے؟ اب اس نے یہ جو سوال کیا نا لا علمی کی بنا کے اوپر، اس کا مقصد کیا تھا سوال کرنے کا؟ کہ اگر ہمارا اللہ دور ہے تو میں اپنے اللہ کو ذرا اونچی آواز سے پکاروں گا تاکہ وہ میری پکار کو سن لے گا، اور اگر قریب ہے تو میں ذرا آہستہ آہستہ طریقے سے اپنے اللہ کو پکاروں گا۔ اب اس کا سوال بڑا ایک حیران، صحابہ کرام کو بڑا ایک تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دیہاتی کی فکر کے اوپر، اس دیہاتی کی سوچ کے اوپر، اس دیہاتی کی طلب اور جستجو کے اوپر اپنے قرآن کے اندر آیت کو نازل فرما دیا اپنے پیغمبر کے اوپر کہ میرے پیغمبر ٹھہر جا، اس کو جواب میں دیتا ہوں، اس کو جواب میں دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس نے سوال کیا ہے کہ اذا سألک عبادی، میرے بندے جب بھی تجھ سے پوچھے نا میرا پیغمبر کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں، تو ان کو کہہ دے فإنی قریب، بس بے شک میں تمہارے بڑے ہی قریب ہوں۔ اب قربان جائے کہاں وہ دیہاتی، کہاں اس کا لا علمی کے اوپر سوال، اور کہاں اللہ نے فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا اس دیہاتی کی طلب و جستجو کے اوپر جو اس نے پوچھا ہے اس کو جواب دے کے آ۔ تو اللہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا، فرمایا فإنی قریب، بس بے شک میں بڑا ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے مانگ کے دیکھو تو صحیح، مجھ سے سوال کر کے دیکھو تو صحیح، اپنے دل و دماغ سے غیر کی جو کشکول ہے خالی کر کے اپنے دامن کو خالص مجھے پکار کے دیکھ تو صحیح، میں تیری دعاؤں کو سننے والا ہوں، تیری دعاؤں کو بہت سننے والا نہیں بلکہ قبول بھی کرنے والا ہوں، میں تیرے حالات سے باخبر ہوں اور اپنی قدرت سے تیرے حالات کو بدلنے کی طاقت بھی رکھنے والا ہوں۔ یہ ہے میرا رب جو ہر ایک کی پکار کو سننے والا۔ اب جب اللہ نے کہا میں بڑا
قریب ہوں، پھر بھی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یا اللہ تو کتنا قریب ہے۔ اب دیکھیں نا، قریب کئی قسم کی چیزیں ہیں، مثلا فرض میں یہ ہماری صفیں ہیں، اب پہلی صف میرے قریب ہے، میں کہوں گا یہ میرے صف بڑی قریب ہے، کوئی کہے گا فلاں چیز میرے بڑے قریب ہے۔ تو قریب کا لفظ تو بہت سی چیزوں کے اوپر بولا جاتا ہے، یہ مائک میرے قریب ہے، یہ مائک اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ نے وضاحت فرما دی، میرے بندو تمہارے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہونا کہ میں کتنا قریب ہوں، تو اپنا یقین بٹھا لو، تمہاری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ تو میں فإنی قریب، بس بے شک میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی، تم جس بولی کے اندر اپنے اللہ کو پکارو، جس انداز کے اندر اپنے اللہ کو پکارو۔ کہتے ہیں نا، واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے بار بار ان کو پکار رہا تھا، یعنی اے پتھر کی مورتیوں میری پکار کو سنو۔ وہ بیچارہ کئی عرصے بیت گئے، روز پکارے، کوئی جواب آئے نہ آئے، کیسے بھائی؟ وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی طاقت۔ فرمایا وہ پکار کے نہ اس کی زبان پہ اچانک لفظ آیا یا صمد، تو اچانک غیب سے آواز آئی، جی میرے بندے کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو غلطی سے اس نے کہا ہے، یا صنم کی بجائے یا صمد کہا ہے۔ تو یا اللہ اتنے سالوں سے پکار رہا تھا، ایک ہی مرتبہ اس نے تجھے پکارا، وہ بھی غلطی سے وہ لفظ نکلا ہے، تو تو نے کیوں جواب دیا ہے؟ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں کہ معبود جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ تو میں نے اس کی پکار کو فرمایا لبیک یا عبدی، بتا تو صحیح میرے بندے، میں تیری پکار کو سن رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ تو میرا اللہ تو ایسا ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا، قسم بخدا اس کو پکارنے کے لیے کسی قسم کی کوئی واسطے کی، کوئی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی پکارنے والا اپنے انداز میں پکارے تو صحیح، کوئی اپنی اردو کے اندر پکار رہا ہے، کوئی اپنی پنجابی کے انداز میں پکار رہا ہے۔ جیسا کہ واقع بہت بڑے عالم تھے، بیت اللہ کے اندر گئے، طواف کرتے ہوئے وہاں پہ رکے، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی، دیہاتی سا آدمی، سادہ سا آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس طرح، اور بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے وہ اپنی عالم دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن جس وقت وہ سامنے آ گیا بالکل، تو وہ انداز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تجھے پتا ہے میں فلاں دیہات سے آیا ہوں، اور اپنے دیہات کا میں چودھری ہوں، اپنے دیہات کا میں چودھری آدمی ہوں، ہاں جی مجھے آتا شاتا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ عربی زبان میں دعا کیسے مانگوں، ہاں جی مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے تجھے پکاروں۔ ہاں ایک بات میری سیدھی سادی سی ہے کہ آج میں تیرے ڈیرے کے اوپر آیا ہوں، آج میں تیرے ڈیرے کے اوپر آیا ہوں، میں چودھری ہوں، اپنے ڈیرے کے اوپر آنے والے کسی آدمی کو بغیر حقے پانی کے بغیر جانے نہیں دیتا، تو آج میں تیرے ڈیرے پہ آیا ہوں، کسی چیز کے بغیر خالی دامن لے کے تیرے در سے نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کے یہ لفظ تھے، وہ عالم دین نے اپنی دعا کو بند کیا اور کہا یا اللہ جس طرف و جستجو کے ساتھ اس نے پکارا ہے، میں بھی اپنے دامن کو پھیلا کے تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو وہی بات، جس انداز سے پکاریں وہ بولیاں سب کی سمجھتا ہے، وہ سب کی جولیاں بھرنے والی ذات ہے۔ تو فرمایا ہم اپنے رب کو پکار کے دیکھیں تو صحیح، اللہ ہماری پکار کو سننے والا ہے۔ ہمارے اندر وہ عاجزی ہو، ہمارے اندر تمام سہاروں سے کٹ کر مستر، یعنی تمام جب سہارے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، سہارے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں، اس حال میں اپنے اللہ کو پکاریں۔ اللہ یقیناً تمام کے تمام مخلوقات کی پکار کو سننے والا ہے۔ اس رب کے لیے سننا بھی کوئی مشکل نہیں، حالات کو بدلنا بھی اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ حالات کو بھی خوب جاننے والا اور حالات کے اپنی طاقت کے ذریعے ان حالات کو بدلنے والا بھی ہے۔ لیکن ہم مانگے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے، وہ کیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ خالص نعمتیں دینے والے، جو رب ملاوٹ کے ساتھ نہیں، فرمایا جو خالص نعمتیں دیتا ہے وہ کہتا ہے جب مجھے پکارو تو پھر پکار بھی میری خالص کرو، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کسی چیز کی اور آمیزش نہ ہو، کسی چیز کے اندر اور
اور ملاوٹ نہ کرو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مجھے خالص پکار کے دیکھو تو صحیح کہ میں کس طریقے سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہی سبق ہمیں قرآن نے دیا، یہی سبق انبیاء علیہ السلام کے واقعات نے ہمیں دیا۔ ہر نبی نے ہر مشکل گھڑی کے اندر اپنے اللہ ہی کو پکارا ہے۔ وہ مچھلی کے پیڑ کے اندر بھی پکار رہا ہے تو وہ اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ کوئی آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے تو اس کی زبان پہ یہی ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ہاں جی، کوئی نوح کے طوفان کے اندر جو طوفان آیا کشتی کے اندر سوار ہے وہ بھی اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں، سب سے زیادہ کائنات میں روئے زمین کے اندر اگر کسی نے مانگا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ اتنا مانگا، مانگنے والے نے مانگنے کی بھی انتہا کر دی، پر دینے والے نے بھی دینے کی انتہا کر دی۔ فرمایا میرا پیغمبر ہم تجھے اتنا دیں گے کہ میرا پیغمبر والا سوف یؤتیک ربک فترضی، کہ ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ تو ہم اپنے اللہ کو پکاریں، حالات جیسے بھی ہوں، یقین رکھیں حالات کو بدلنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالصتاً اپنی پکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔